گہری اور خوبصورت سٹڈی کر رہے ہیں دانیل نبی کا صحیفہ اور اس کا 5واں باب اور اس کی 25ویں آیت ہے 27ویں آیت لیکن 25ویں سے میں پڑھوں گا اور لکھا ہے اور وہ نوشتہ یہ ہے منے تکیلو فرسی اور اس کے معنی یہ ہے منے یعنی خدا نے تیری مملکت کا حساب کیا اور اسے تمام کر ڈالا. تکفیل یعنی تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا. کیا نکلا؟ کم نکلا. آگے پھر فریس یعنی تیری مملکت منقسم ہوئی اور مادیوں اور فارسیوں کو دے دی گئی. فیصلہ دے دیا خدا نے. دو خدا کے لوگوں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ہمیں بہت زیادہ جان مارنے کی ضرورت ہے کیونکہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. ایماندار اپنی روحانی زندگی کو کبھی بھی داغدار نہ ہونے دے اور اپنی روحانی زندگی کی حفاظت کرے. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے دیکھ تیرا تاج کو تجھ سے کیا نہ کر لے. آپ سب کو پتا ہے بولا کرے کیا نہ کرے چھین نہ لے. شیطان دشمن مخالف ہمیشہ ایسا ماحول بناتا ہے کہ ایماندار خدا کے کلام سے دور چلا جائے. لیکن خدا ایسا ماحول بناتا ہے کہ ایماندار خدا کے قریب آ جائے. اوکے جس کے لیے اس نے اپنے کلام کو اپنے بیٹے کو اپنے کلمے کو زمین کے اوپر بھیجا تاکہ روشنی میں ہلو تو تاکہ اس کی روشنی کے اندر ایماندار پرورش پائے اور اس تاج کو حاصل کرے جو اس نے میرے لیے اور بتھیرے ایمانداروں کے لیے زندگی کا تاج رکھا ہوا ہے. یہ بادشاہ جس کے بارے میں نے پہلے بھی بتایا نبوکدنصر کا بیٹا بیلشازر جس نے اتنا بڑا مکرو کام کیا ہے کہ جس کی معافی نہیں ہے اور جس کے بارے میں کوئی گنجائش اس نے نہیں چھوڑی. ایک ہوتا ہے نا کچھ لوگ سافٹ کارنر رہنے دیتے ہیں. سافٹ کارنر کا مطلب ہے کہ چھوٹا سا ایک کونا دل کے اندر چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں پھر بھی کبھی ہو نہیں کرنا گے کو نہیں کرنا معدہ بھی پکا نہیں ہو گیا. لیکن اس شخص نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی خدا کو فیصلہ سنانے میں. کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس نے اتنا خدا کو ستا دیا ہے اور اس قدر اس کی بے عزتی کی ہے. یہ
انسلٹ کے لفظ ہیں، مجھے تو بولتے بھی خوف آتا ہے کہ ہیکل کے برتنوں کے اندر جن کے اندر پاک چیزیں، نظم کی روٹیاں رکھی جاتی تھی، قربانیوں، ان کے اندر میں ڈال کر پینا شروع کر دیا کہ میری مرضی تے میری یہ سب کچھ چلے گی۔ ہمیشہ خدا کے لوگوں، صادقوں، مقدسوں، اپنی مرضی کے ساتھ ساتھ اس کی مرضی کو بھی جاننا انتہائی ضروری ہے کہ تیرے وہ ہے کہ نہیں۔ رہنمائی لینا انتہائی اہم ہے۔ باپ اس لیے بہتر تھا کہ دانیل کو بلا کے اس سے پوچھ لیتا تھا، لیکن اس نے گوارا ہی نہیں کیا دانیل کو بلانا اور نہ اس سے مشورہ کرنا، کیونکہ مشاورت جو ہے نا وہ آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ کیا پیدا کرتی ہے؟ آسانی پیدا کرتی ہے۔ مشاورت، اور اس نے مشاورت نہیں کی بلکہ سیدھا حکم دیا اور وہ کام کر دیا جس کا پریشر اس کے اوپر تھا۔ پریشر سمجھ رہے ہیں؟ جدے وچ محو ہویا نہ سی، کچھ رنگ چڑھا ہوا تھا اس کو محفل کا، اور سارے لوگوں کا نہ خوف آیا نہ ڈر آیا، بس وہ کام کر دیا۔ لیکن پھر خدا نے بھی کوئی رعایت نہیں کی اس کے ساتھ، کوئی اس کے ساتھ رعایت نہیں کی، بلکہ اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ تیری سلطنت، باپ پہلے نکلا ہوا ہے، باپ پہلے نکلا ہوا ہے۔ میں نے بتایا تھا نا 7 سال واسطے اس کو نکال دیا گیا تھا، 7 دور اس کے گزرے۔ دانیل کی کتاب کس نے پڑھی ہے گھر جا کر؟ ذرا ایمانداری سے بتانا ہے۔ گڈ، اے پا سلامت تے دوویں سلامت ہی رہو یار، دونوں دا سلامت ہی۔ کلام کو پڑھنا پھر سمجھ آتی ہے صحیح، پھر ڈبل ٹرپل۔ میں تو گھر جا کے اپنے میسج سنتا ہوں، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو سنتا رہتا ہوں، کیا کہا ہے، کیونکہ میں جواب دینا نہ لکھا استاد زیادہ مار کھائیں گے، دس آگے جواب دینا ہے۔ اوکے، کیا کہہ رہا تھا میں؟ باپ پہلے نکلا، انہوں پھر بھی نہیں خیال آیا کہ میرا پیو پہلے ہی جڑا نا پورا جی آئی سی، وہ بھی تخت تو تھلے اتر گیا سی، ہوں مینوں تھوڑا جا جڑا نا سنبھل کے رہنا چاہیے، لیکن نہیں۔ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے شیطان توڑتا ہے، تاریکی کی قوتیں توڑتی ہیں، یہ توڑتے ہیں اور وہ کام کروانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے انسان خدا کی حضوری سے باہر نکلے تے پھر اس کو قابو کری، پھر وہ پکڑتا ہے۔ حضوری نے بیچو کچھ نہیں کر سکتا، حضوری میں سن لیجئے گا، مسا میں رہنے والا، حضوری میں رہنے والا، کلام کی روشنی میں چلنے والا کبھی بھی شکست نہیں کھاتا، کبھی مار نہیں کھاتا، اور جو مسے سے اور جو حضوری سے باہر نکل کر سوچنے کی کوشش کرتا ہے، پلان بنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ ایوب پر اتنا اس نے ظلم کیا ہے، اس کو کیا کرنے کے لیے؟ توڑنے کے لیے، اس کی راست بازی میں سے اس کو نکالنے کے لیے، لیکن وہ ٹوٹا نہیں ہے، وہ ٹوٹا نہیں ہے۔
اور کہاں پر گیا وہ؟ اس کے لیے دیکھ رسائی کہاں تک اس نے کی ہے، سنے ہو ذرا ایج رسائی ہوتی، وہ زمین تو ٹریول کر کے خدا دے کول ٹر گیا اور خدا کو جا کے کہن دیا ہے، خدا سے کہہ رہا کدھر آ گیا، تو نے میرے بندہ ایوب کو دیکھا؟ کہنا ہاں میں نے دیکھا ہے، تو نے اس کے گرد باڑ بنا رکھی ہے، اسی لیے وہ تیری عبادت کرتا ہے اور وہ تیری پرستش کرتا ہے۔ کدھر تک ہو گیا ہے؟ شیطان ایچی کرتا جے کہیں نے پٹھیاں پلانگاں کرن واسطے یسوع مسیح نے کیا کہا؟ خشکی اور تری کا دورہ کرتے ہو۔ کس چیز کا دورہ کرتے ہو؟ خشکی اور تری کا دورہ کرتے ہو، اور جب وہ مریض ہو جاتا ہے تو اسے اپنے سے بھی زیادہ جانبی بنا دیتے ہو۔ انج دے دے جڑے دوجے میں بھی لے ڈوب دے دے، ہم تو ڈوبے سلم آندھے تیرا بھی نہ کک چھڑا گے، ٹینشن نہ لے، تیرا بھی بیڑا خرک کر کے چھڑا گے۔ دورہ کر رہا ہے بھائی، کدی اُدے جاندہ ہے، کدی تھلے جاندہ ہے، کدی او دا مال بیندہ ہے، کدی او دے بچے بیندہ ہے، کدی اُدے جاندہ ہے، کدی تھلے جاندہ ہے۔ کس وجہ سے؟ تو تولا گیا اور انہیں میں دساں گا تو انہوں کیڑا کیڑا بائبل دے وچ جڑا تولا گیا تولیا گیا تے پورا بھی نکلے آج، اے خالی کاٹی نہیں نکلے، پورے نکلے ہیں۔ آمین۔ یہ نہیں کہ خالی تولے گئے تو کم بھی نکلتے ہیں، نہیں، بائبل مقدس کے اندر تولے جاتے ہیں اور پورے نکلتے ہیں۔ پورے وہی نکلتے ہیں جو شٹکال کرتے ہیں، جو لوسیفر کو مخالف کو شٹکال دیتے ہیں، وہی پورے نکلتے ہیں۔ جو کہتے ہیں اپنے منہ بند رکھ، میں کوئی اپنے منہ سے ایسی فالتو بات نہیں نکلنے دوں گا، کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے مجھ پر لوگ انگلیاں اٹھانے لگے، میرے خدا پر انگلیاں اٹھانے لگے۔ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا۔ میں جب بھی سجدے کروں گا تو میرے سجدے سے میرے خدا کے نام کو جلال ہی ملے گا۔ ہیلیلویا۔ تو تولا گیا اور تو کم نکلا۔ تین طرح کی اس کے اوپر آفتے ہم دیکھ رہے ہیں، تین طرح کی۔ ایک مال مویشی سب کچھ، اوکے۔ دوسرا اس کے بچے، بہت بڑا دکھ ہوتا ہے بچوں کا، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اور اولاد یہ تو ہوں جا کے سانو پتہ لگتا نا جدو خدا نے سانو دیتی اس پینڈے پہ ہیں، پھر پتہ لگتا ہے اولاد کیا چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر پتہ لگتا ہے۔ وہ میری والدہ کہا کرتی تھی، اولاد ایک ایسی چیز ہے جو کموں اور چڑیوں کو بھی پیاری ہوتی ہے۔ ساتھ ایک اور بات کہتی تھی کہ انہوں نے انہوں نے کمائی کھانی، کہتے نہیں، لیکن یہ ریلیشن ایسا، یہ رشتہ ایسا ہے، اوکے؟ برکت مل رہی ہے نا تو ایک بڑی خاص سٹڈی کیا ہے۔ میں شکر گزار ہوں باتوں کا کہ وہ ہم سب کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ آمین۔ دوسری بات، اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں، 10 جنازے، 10 کو اس نے مار دیا۔ کیا پیچھے ریزن کیا تھی؟ شیطان نے پتہ کیا کہا اسے؟ بہت ہی عجیب لفظ بولا خدا کا، کہتا ہے تو اپنا ہاتھ اس سے پیچھے کر، یہ تیرے منہ پر تیری تکفیر کرے گا۔ تکفیر کے کسی کو میں نہیں جانتے ہیں؟ پتہ کسی کو تکفیر کے مینس کیا؟ اس نے کہا تیرے نام پر کفر بولے گا۔ اے تکفیر کے مطلب کیا بولے گا؟ تیرے نام پر کفر بولے گا۔
پادریوں کے خلاف، مقدسوں کے خلاف، اپنے چرچ کے لوگوں کے خلاف ہو جاتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں سمجھ آنی ہوتی اسی کرن کی دے دے. ہلو بول جاتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی. آپ بھی داغدار، آپ بھی خدا دے گنہگار. وہ کہہ کسے رہے ہو؟ کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ لکھا ہے تجھے خبر ہی نہیں ہوتی اور تو بیٹھے بیٹھے اپنی ماں کے بیٹے کے لیے غیبت کرنے شروع کر دیتا ہے. ماں کون ہے؟ کلیسیا. کلیسیا کی بیٹیوں، کلیسیا کے بیٹوں، کلیسیا کے خلاف تو تولا گیا اور کم نکلا. اس طرح کی سچویشن میں سے ایماندار کو باہر نکلنے کی ضرورت ہے. میں تو آگے آپ کو بتاؤں گا کہ خالی پرانے عہد نامے میں خدا نے دعویٰ نہیں کیا بلکہ نئے عہد نامے میں بھی دعویٰ کیا ہے. آگے چل کر ذرا بتاتا ہوں اس کے اوپر. اولاد پر اٹیک کی اور 7 جوان بیٹے تے 3 دھیاں مار دی اس کے. مار کے جنازے گھر آ گئے، وچوں جنگ دا غش کھا کے ڈگ پہ. پھر اٹھتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ سارے کے پیچھے کیا ہے، کیا معاملہ آتا ہے. توڑنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو. ایوب ٹوٹے، ایوب ٹوٹ جائے اور اس کی روحانی زندگی تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے گا. ایوب چلو جی تدفین ہوئی، سارا معاملہ ہویا. تیسری لکھا ہے اب اگر تو اس کے بدن کو چھوڑے گا، لفظ سنیے گا، لفظ پھر سنیے گا کہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، تیرے منہ پہ تیری تکفیر کرے گا، تیرے منہ پہ تیری تکفیر کرے گا، تیرے نام پر کفر بولے گا. اس نے کہا اچھا صرف اس کی جان محفوظ رہے اور اس کی ہڈی محفوظ رہے. جنگ کتنی آفتے ہو گئی؟ 3، تیسری آ گئی. لکھا اس نے اپنا سر مڈایا اور ٹھیکرا لے کر خاک پر بیٹھ کر اپنے آپ کو کھجانے لگا. کیڑے پڑ گئے بدن کے اندر. پیچھے ریزن کیا ہے؟ وہ توڑنا چاہتا ہے، اس کو اس کی ایمانداری کو ختم کرنا چاہتا ہے. ایماندار سے اور کوئی نہیں ہے، خوف نہیں ہے. جب ایماندار کلام کے مطابق چلتا ہے تو سب سے زیادہ خطرناک وہ شیطان کے لیے بن جاتا ہے. جڑا کلام کے مطابق نہیں چلتا پوندا مینوں سدے خیر ہونے، مینوں تو کوئی خوف نہیں گا. پیا ایمانداری نے پیر رو پیا چاڑے پیا دسے میں انے عرصے تو میں اینج تے میں اونج تے میں اینج اوندا مینوں تو ٹینشن ہی کوئی نہیں، مینوں کوئی ٹینشن نہیں. رویا میں چلنے والا کلیسیائی رویا کے ساتھ لپٹے رہنے والا، یقین کیجئے گا شیطان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے. اور چوتھا اس نے کیا حملہ اس پر کیا؟ جدوں نے دیکھا نا مال چلا گیا ٹوٹیا نہیں، وہ بچے چلے گئے ٹوٹیا نہیں، وہ کیڈا بڑا ایماندار ہے، وہ بدن دے وچ کیڑے پے گئے نہیں ٹوٹیا. پھر اس کی بیوی کو لے کر آیا ہے. دیکھ ذرا میرے ساتھ ایوب کی کتاب، ایوب کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 9ویں آیت. ایک لفظ کا میں نے آپ کو بتایا تکفیر، یاد رکھیے گا اس لفظ کو. اب پھر آنے لگا وہ لفظ. اب لکھا ہے 9ویں آیت میں تب اس کی بیوی اس سے کہنے لگی کہ کیا تو اب بھی
तकफीर कर और मर जा। शैतान क्या कह रहा है? शैतान खुदा को क्या कह रहा है? तेरे मुंह पर तेरी तकफीर करेगा। ओए लफ्ज़ ਉਹਦੀ बीवी ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਿਆਰ ਤਿਉਰ ਕਰਕੇ। ਕਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖੀ ਇਹਦੀ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਗੱਡੀ ਵੱਡੇ ਦੀ ਤੇ ਫੇਰ ਵੇਖੀ क्यों वो बीवी को कह रहा था? याद रखिएगा, सुनिए, बड़ी बारीक बात कहने लगा। बाएं अदर के अंदर जब शैतान ने औरत के साथ बात की और उससे पता है औरत के अकेले फल खाने से ये मरेगी नहीं, क्योंकि आदम इसका सर है, जब तक आदम इसके साथ मुलव्वस नहीं होगा उस वक्त तक ये कब्र के अंदर जा नहीं सकते, ये मर नहीं सकते। उसने लिया फल और अपने शोहर को दिया। जब शोहर ने पहले शोहर को खिलाया, फिर बीवी ने खाया और लिखा दोनों तुसी तो कहते हो नंगे हो गए, मैं ना मर गए, मर गए। आसमानों पर मातम शुरू हो गया। जिसको तूने बनाया आदम और हवा को, मर गए। वालिया फरिश्ते दुखी हो गए हैं आज खुदा बाप। मैं कहता वो हालत देखने वाली होगी आसमान की, वो सिचुएशन देखने वाली होगी। भागन दौड़ लगी हुई है, कोई इधर को जा रहा है, क्या हुआ? आदम और हवा मर गए, मर गए, खत्म हो गए, खुदा के मंसूबे से निकल गए, खुदा के प्लान से निकल गए, खुदा के कलाम में से बाहर चले गए। अय्यूब खुदा को जानता है, खुदा को समझता है और उसे पता है खुदा कभी भी मेरे लिए नेगेटिव सोच नहीं सकता। क्या बात है यार, क्या बात है। वो जानता है कि कभी भी खुदा मेरे खिलाफ नेगेटिव सोच नहीं रखता। हालात वाकयात एक तरफ, लेकिन मैं अपने खुदा से शख्सी तौर पर वाकिफ हूँ। वो ऐसा नहीं है नहीं, हमारा पास्टर ऐसा नहीं है। वो कभी भी नेगेटिव सोच नहीं रखता, वो हमेशा पॉजिटिव बोलता है। वो कलीसिया, वो ईमानदार कभी भी शैतान के ट्रैक पर नहीं चलते, जो पॉजिटिव सोच रखते हैं। इन्हें खाता अपनी बीवी दी मन्नी, दोवें मर गए, लेकिन ये समझदार है। इसने कहा, इसने ये क्या कहता आगे सुने जरा, इन्हें पता सी जेदी मैं मान लई तो मैं भी मर जाऊंगा और मेरी बीवी भी मर जाएगी। जेड़ियां औरतां सॉरी जो खवातीन अच्छे मशवरे देती हैं अपने साथियों को, जो पॉजिटिव सोच देती हैं, यकीन कर वो मुबारक है। और जो नेगेटिव सोच के साथ हम ख्याल हो जाती हैं, वो अपने खानदान की दुश्मन है। हननिया और सफीरा क्यों मरे सन? इमाम की किताब वाले वो दोनों एक कर लिया था सी, हुण पक्की रही ये ना मैनू मरवाए ते आप ही पीछे हो जाए। नहीं नहीं नहीं, वेखो तुहाडे नाल मैं अहद कीता है, अहद कीता कलाम ते हाथ रख के कि जो तुसी करोगे मैं भी वही कवांगी, भावें मर जावां, टेंशन नहीं लेनी, पक्की हुई है।
ओके बंदे दफना के आए ने 4-5 घंटिया बाद आई है। हालेलुया हालेलुया तुहाडा भरा आया सी आहो ते किथे जे चलो दसने किथे वे ये दसो कि जमीन इन्ने च भी की सी झूठ तो उन्हें भी नहीं सी बोले ते झूठ में भी नहीं बोले। ओके आगे पतरस क्या कह रहा है देखिए सुने पतरस क्या कह रहा है बड़ी बड़ी बात है। और ये नहीं कि मेरे ना झूठ बोले आज मेरे च खुदा दा रूह उतरदा है लेकिन मैं कम काम होते मेरे ते रूह आ जाता नहीं 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 उसने कहा तुम दोनों ने खुदा के रूह के साथ झूठ बोला है। ये कभी भी ना कोई समझे कि हम पास्टर के साथ मैं की है मैनू तो बड़े बड़े मैनू तेल दे जाते हैं मैनू बड़े बड़े मेरी सोच तो भी बड़ी बड़ी गल कर जाते हैं मैं तो मुँह ही बहता रह जाना मैंने चलो कोई गल तुहानू खुदा दे वाले किया चलो जाओ वो जंगल खुदा जाने तो तुसी जाओ क्योंकि साढ़े को दिमाग नहीं है कि पूरी तकरीर करिए बह के मजबे लाइए साढ़े को टाइम तो नहीं गा जेड़ा कलाम ना नहीं सुन दिया था वो किसी चीज में भी नहीं सुन सकता। कलाम है जो रहनुमाई करता है तू तोला गया और आगे आगे यूं क्या कहता अपनी बीवी के लिए तब उसकी बीवी ने पर उसने उससे कहा तू नादान औरतों की सी बात करती है। कैसी औरतों की तरह नादान औरतों की सी बात करती है। क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाए और दुख ना पाए इन सब बातों में अय्यूब ने अपने लबों से खता ना की। अब आप अय्यूब के लिए क्या कहेंगे? अब आप अय्यूब के लिए ये कहेंगे कि अय्यूब तोला गया और पूरा निकला। अय्यूब तोला गया और पूरा निकला। कौन पूरे निकलते हैं? जो खुदा को शख्सी तौर पर जानते हैं और खुदा के साथ रास्ते में रहते हैं। वो जानता है कि मैंने खुदा को अपने करीब देखा है, मैंने खुदा को अपने खानदान में अपने बच्चों में चलता फिरता देखा है और उसने मेरे हर एक चीज पर अपना हाथ रखा है। अगर ये आते हैं तो ये खुदा की तरफ से नहीं है, अगर खुदा की तरफ से है तो भी तूने दिया तूने लिया, तेरा नाम मुबारक है। अय्यूब तोला गया और पूरा निकला। ईमानदारों पूरा निकलने वाले बनो। पूरा निकलने वाले बनो। मैं समझता हूँ ईमानदार जो कलाम की रोशनी में चलता है वह कभी भी भटकता नहीं है, कभी दिल में बदला ना रखे। ये सुन की क्या सी बदला लेना। एक आया वो देखो खुदावन अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करे तो मैं कितनी बारी माफ करूं? मैंने कहा ओके। उनका 7 बारी उनका 7 बारी ने 70 दफा उसे माफ कर। कितनी दफा? जिंदगी के बड़े कितने ने 70 नहीं तो हाँ कितने हो गए? 70 नहीं थे 80 बारी। और भी कुवत होए तो फिर तो कुवत की है कुवत पता क्या है? कहता अगर इसकी कुदरत तेरे अंदर है तो फिर 70 से ये तुझे 80 पर ले जाएगी और 10 साल तुझे और देगी। दे मेरी गवाही और बता मेरे बारे में कि जमीन के ऊपर एक ही है जो गुनाहों को माफ करने की कुदरत रखता है। अय्यूब तोला गया और वाह 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 पूरा निकला। यूसुफ कितों कहां से उस पे जुल्म है?
سکیاں بھراواں نے کہنا نے وہ ایک ہی باپ کے بیٹے اور باپ اس سے یہ آس لگا کر بیٹھا ہوا ہے کہ یہ ہمارے لیے برکت کا باعث ہوگا. خدا جب ایماندار کو رویا میں لے کر آتا تو سنیے گا بڑی قریب باتیں کہنے لگا. جب خدا ایماندار کو رویا میں لے کر آتا ہے اور اس کے ساتھ بولتا ہے سمجھے شیطان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. آدم تے ہوا گئے ادھر ہی پیچھے پہ گیا سی جن انہوں نے بنا کے انہیں کیا زمین کو مامورو محکوم کرو انہیں کیا بچن کے لے کرن گے نا. میں نے انہیں چھڑنا ہی نہیں, میں نے ان کو نہیں چھوڑنا. یوسف کو جب کہہ دیا کہ تو برکت کا باعث ہوگا تو پھر شیطان انہیں پیچھے پہ گیا. نیڑے والے سب تو پہلے نیڑے والے کو استعمال کرتا ہے. سب کی تو باہر نہیں سی لے گئے آپ ہی بنا کے مٹی کا وہ زندگی پھونک کے تو لے گیا ایسے نہیں. وہ بھی خدا کا ہی بنایا ہوا سی, نیڑے کا ہی سی جنہوں انہیں استعمال کیتا ہے. انہیں نیڑے کے انہوں پھر استعمال کیتا ہے اور اس کو اور ان کی وجہ سے خواتین بھی تھی نا, ان کی بیویاں بھی تھیں, ان کے بیٹوں کی ایوی کچھ بیائے سن میں کچھ کوارے سن کچھ بیائے دے سن. ایوب اس کی 2 بیویاں اور پھر ان کے آگے ان کی کیا انہیں کہتے ہیں اوہ تسی کو مدد کر چھڑو کیا کہتے ہیں ان کو جو ان کے ساتھ اور خواتین ہوتی تھی کنیزیں ان کی. نہیں یہ بھی لفظ نہیں ہے ٹھیک ہے, یہاں پہ پرفیکٹ نہیں آ رہا لفظ. ہاں شاباش گڈ. ان کی لونڈیاں اور بھی اگر کسی نے کہا تو انہوں بھی شاباش لونڈیاں وہ سب. یہ میسیج ہی ایسا تھا کہ یوسف مر گیا. سب پہ دوپٹے نیچے کر لیے اور واقعہ رونا چیخنا چلانا. ہائے یوسف مر گیا. کوئی ایماندار مر جائے نا روحانی طور پر سب سے زیادہ پاک روح کے رسول بہتے ہیں. سب سے زیادہ پاک روح روتا ہے آہیں بھر بھر کے. مجھے آج بھی یاد ہے میں اپنی سٹنگ روم میں دعا کر رہا تھا اکیلا. دعا کرتے کرتے میری آنکھوں کے سامنے منظر چینج ہو گیا. ایک شخص ہے بال بھی لہو اور اس کے بالوں کی لٹوں سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں, پیٹھ بھی لہو لہو. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتا ہے یہی وہ میرا بیٹا ہے جس نے تیرے لیے 140 گھوڑے کھائے ہیں. یہ ہے ایماندار کی حقیقت. جتنا قیمتی یسوع کا لہو ہے اتنا قیمتی ایماندار ہے. اتنا قیمتی ہے. یہ ماتم فرق تھا, فرق. سفید ماتم ایسا تو خطرناک ماتم ہوتا ہے آگے ڈیڈ باڈی بھی نہیں ہے. آگے ڈیڈ باڈی بھی کو نہیں کہ چہرہ بیٹھ کے سکون آتا رہے, ہے ہی نہیں ہے. اور باپ ہے نا کہتا ہے میرا ساس اپنے بیٹے کے غم کے اندر ہی قبر میں جا اترے گا. یہ میسیج ہی ایسا ہے, یہ پیغام ہی ایسا ہے, سینیریو
سیناریو بنا دیتا ہے آگے، ایسے منظر لے آتا ہے، ٹوٹ گئی تیری آس، تیری آس میں نے توڑ دی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا خدا کے لوگوں، مقدسوں، صادقوں، بائبل مقدس ہماری روشنی ہے، اور بائبل مقدس کے بارے میں لکھا ہے، وہ آپ فرماتا ہے راہ، حق اور زندگی میں۔ آمین۔ لیکن یوسف پہلے پہل تو انہوں ساریاں جڑی رویا ویکھیاں سن خواب، انہوں ختم ہوندے نظر آئے، انہوں کہا گئے ختم، کیونکہ میں مر رہا ہوں، میں مر گیا۔ لیکن جب گڑھے میں سے نکالا ہے نا، اس کی ہاتھوں پر رسیاں باندھی ہیں غلاموں کی طرح، اب وہ ایمان لے آیا ہے، یہی مجھے رسیاں باندھنے والے اور مجھے غلام کہنے والے اور غلاموں کی طرح منڈیوں کے اندر بیچنے والے اور مجھ پر تہمتیں اور مجھ پر الزام لگانے والے ایک دن میرے آگے آ کر اپنے سر جھکائیں گے، کیونکہ میرے رب نے مجھے اس کنویں سے نہیں بلکہ اس قبر میں سے باہر نکالا ہے، اور اب میرا خدا میرے باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا اپنے کلام کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ بولو ہاللیلویا۔ میرا خدا قدرت رکھتا ہے، میرا خدا قدرت رکھتا ہے۔ اب رد کیے گئے ہیں، نو پرابلم، آپ کو پیچھے کر دیا، نو پرابلم۔ آپ کا خدا آپ کو برکت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ بولو ہاللیلویا۔ یوسف تولا گیا اور کیا کیسا نکلا؟ پورا نکلا، پورا نکلنے والا ایک ایوب تے دوجا نبی پورے نکلے نے۔ مجھے یاد آ گئی ہے اس کی بات، سیموئیل نبی کی، کیا بات ہے، زبردست۔ اسے کہتے ہیں تیرے بیٹے تیری راہ پر نہیں چلتے اور انصاف کا خون کرتے ہیں، انہیں پتہ کو کی گیا، اور چلو لحاظ کرو پھر میرے منڈے نے۔ اس نے کہا اگر وہ کلام کو پورا نہیں کرتے تو ان کی مت سنو، مت سنو۔ ٹیسٹ سی نا، یہ ٹیسٹ سی، یہ ٹیسٹ سی۔ اور پتہ نہیں کسی بچیوں نے میں کہا دیتا بولن دے رہے، تو انہوں نے کہا ساڈے بچے، میں لو جی ہو گیا جی کام نہیں کرتے، میرا کام ہو گیا جی، میرا کام ہو گیا جی، کیونکہ بولن دے بیچی ہے نا۔ چار طرح کے ایم ہیں، چار طرح کے ایم فور مینگو، چار طرح کے ایم ہیں جن کے اوپر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ چلا میں سے کھولوں گا نہیں، ٹائم نہیں ہے، آگے میں چلنا چاہ رہا ہوں۔ یہ مجھے یاد کروائیے گا نیکسٹ سنڈے، بتائیے گا کہ چار ایم آپ نے بتائے تھے اور وہ آپ نے بتانے ہیں، مجھے ریمائنڈ کروا دینا، چار طرح کے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے بندہ کنٹرول کر لینا کہ داسی چھڑا، وہ منٹاں دی گل ہے، سیکنڈاں دی بات ہے۔ ایک ایم فور ماؤتھ، منہ، اس کو صحیح بات کے لیے استعمال کرنا۔ کئی اتنا ان کے اوپر، کیا لفظ یہاں پر میں استعمال کروں کہ برکت و نعمتیں وہ منہ جو مرضی بولی آتے ہیں، لیکن یہ ایوب کو میں نے دیکھا ہے، کیا بات ہے، منہ دا انہیں صحیح استعمال کیتا جائے، برکتاں والا بھی ہے، نعمتاں والا بھی ہے، اور زندگی دا وارث بھی ہے، تے خدا دے وقت رشتہ داری بھی ہے۔ کیا بات ہے، صحیح منہ کا استعمال کیا ہے۔ اوکے، دوسرا ایم جو ہے وہ ہے منی، پیسہ۔
इसका सही यूज करना। फजूल खर्ची ने, एवं दिखावे ने, मैं देना ठहरो मैं देना, सही उसका यूज सही। तीमुथियुस के खत में लिखा हुआ है, तू पौलुस रसूल लिख रहा है, तू अमीरों को याद करवा कि ये सारी बरकतें, ये सारी नेमतें खुदा ने इसलिए दी है कि तुम इंजील के लिए काम कर सके और इंजील के खादमों के साथ मिलकर मेरे काम को, मेरे कलाम को पूरा कर सके। तीमुथियुस को क्या गया? कितने हो गए? 2 हो गए। तीसरा, ये जहन माइंड इनू थोड़ा जा सेट रखने की जरूरत है, इसको कंट्रोल में रखने की जरूरत है। ये कंट्रोल में नहीं रह सकता। ये कैसे कंट्रोल में रह सकता है? जब आप पाक रूह से भरे हुए हैं और जब आप पाक रूह की रहनुमाई के अंदर चलने वाले हैं। मैं कहना पाक रूह ना तो इधर ना इधर सीधे रास्ते के उत्ते लेके जाएगा और रहनुमाई करेगा और अपनी जिंदगी में आप देखेंगे मेरा खुदा मेरे आगे आगे चलता है। मूसा क्यों कामयाब रहा? पता है आपको क्यों कामयाब रहा? 36 लाख 30 लाख का मजमा ते कला मूसा, गल्लां बड़ियां आंदे ने, एक ठोक साडे मथे लग गया सानू लै, वो गल करदा चुप कर जाता है, आंदा ओके तुहाडी मैं गल सुन ली, मैनूं पता है तुसां मेरे नाल इंज ही करना है। वो सीधा जाता है और घुटने टेकता है खुदा के हुजूर में और उससे कहता है मेरे खुदा इस बड़ी कौम को मैं कैसे संभालूं? कहता उठ मूसा, उठ और जाकर उनको बता कि मेरा खुदा मेरे साथ है और मेरा खुदा हमें फतह देने की कुदरत रखता है। लेकिन मैंने मूसा को किसी से मशवरा करता नहीं सुने। वो सुसर भी सी यतरू जिद्दियों 7 कुड़ियां दे के बड़ी ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਸਫੂਰਾ, 2 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ना मुंडे नजर आए, ना बीवी नजर आई, ना ससुर नजर आया। एक बार आया से मिलने को, लेकिन उससे भी मशवरे नहीं लिए, किसी से मशवरे नहीं करता। मशवरा एक ही के साथ करता है जिसने कुलसम के 2 टुकड़े किए हैं। तू तोला गया और कौन निकला? हालेलुया, प्रेज़ गॉड। अपने माइंड सेट हमेशा कंट्रोल में रखें। अपने माइंड सेट के अंदर ये कोई हमारा ग्राउंड थोड़ी है कि जड़ा मर्जी आए को क्रिकेट की किसी विकेट लाई नहीं, किसी कोई फुटबॉल खेलने गया था, कोई गुल्ली डंडे के नाल लगा था। एक ही गल हुई भाई, ये एक मुकद्दस का ज़हन है और इसके अंदर मुकद्दस खुदा का दांत लगा रहता है। आमीन। ये दिल उसका, दिल मेरा तो ले ले प्यारे यीशु, जिसे किसने बनाया? तूने बनाया है। आंदा मैं बनाया, मैं तेरे बरकतां दित्तियां ने, मैं तेरे नेमतां दित्तियां ने, मैं तेरा खुदा हूं। आ मेरे साथ और मैं तेरी मदद करूंगा और तेरे आगे आगे चलूंगा। प्रेज़ गॉड। खुदा के लोग इसको समझे, इसको जाने और इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। छोटियां छोटियां दुआवां कीतियां ने ते बड़े बड़े मुंह से लाजर की कबर तक कितने घंटे यीशु ने दुआ की? किसी को पता कितने घंटे? सन वैसे आधा घंटा, 1 घंटा, 2, 3, 4, 5 कितने सेकंड्स की दुआ है। तू मेरी सुन लेता है ऐ लाजर, बाहर निकालना। ऐ लाजर, कई मेरे ख्याल 3-3 महीने दुआवां करते हैं, सोनी उन्होंने एक भी नहीं जाती। यार की बेटी पर कितने 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 घंटे लाए? ओ सेकंड्स। ऐ छोटी पेड़ उठ जा। फिर वो पतरस भी इंजी करन दिया।
کیا کر رہا ہے؟ جاتا ہے گھٹنے ٹیکتا اور کہتا ہے اے بہن تبیتا اٹھ، تجھے میں یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں. لکھا وہ اٹھ بیٹھی اور اس نے اس کو زندہ اس کی سہیلیوں کے حوالے کیا اور کہا یہ لو یہ زندہ ہو گئی ہے کیونکہ خدا نے اس پر فضل کر دیا ہے. آمین. ایک آخری آیت میرے ساتھ دیکھیں. میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو کہ بائبل مقدس آپ کے بارے میں کیا کہتی ہے. آج آپ کے لیے بھی دعوے کرتی ہے، آپ کے لیے بھی دعوے کرتی ہے. یہ پرانے عہد میں نہیں ہے. یوحنا رسول کا پہلا خط نکال لیں میرے ساتھ. یوحنا رسول کا پہلا خط. اب دیکھیں آپ کے لیے کیسے دعویٰ کرنے لگا خدا. نئے عہد نامے کے اندر خالی شریعت ہی شریعت نہیں ہے، فضل والے آتے بھی وہ بڑے 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 دعوے کرتا رہے. سنیو ذرا، اے تواڈے واسطے ہو، آپ کی تقویت کے لیے. یہاں پر لکھا ہے 9ویں آیت، دوسرا باب، پہلا یوحنا 2:9، دوسرا باب 9ویں آیت لکھا ہے جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے، جو کوئی خدا سے پیدا. کنیا نے پانی کا بپتسمہ لیا ہے؟ ذرا ہاتھ چکو. تقریباً سارے ہی ہیں. وہ کاٹی ہوگا ایک آدھی ہوئے گا جنہیں نہیں، سارے لیا. اب دیکھیں آپ کے لیے خدا کہہ رہا ہے جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے. کس سے پیدا ہوا ہے؟ کیسے پیدا ہوا ہے؟ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ دیا ہے. میں کہہ رہا ہوں 2 پیدائشاں لکھنیاں چاہیے. ایک ماں پیو تو جڑا وہ تو سارے منا دے رہے ہیں. میرا سالگرہ تو انہوں ہیپی برتھ ڈے نہیں کیا. کئی نے فیس بک پہ ٹھوکے ہوتے ہیں اے میں ہیپی برتھ ڈے کہو، نہیں میں روز کہنا دے پھر کہو. ایک وہ پیدائش ہے، ایک نئے سرے سے پیدائش ہے. ہیلیلویا. جو پیدائش ہمیں خدا کے لوگ بنا دیتی ہے. پریز گاڈ. صادق بنا دیتی ہے، لقب دیتا ہے صادق، سچے. واہ کیا بات ہے، ایماندار. کیا بات ہے، کیا بات ہے، زبردست. آگے کیا کہہ رہا ہے؟ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے، اگلی بات، وہ گناہ نہیں کرتا. یہ آپ کے لیے کہہ رہا ہے خدا. جڑا خدا کو پیدا ہوا ہے وہ تواڈے واسطے کہن دیا گا جے کہ وہ گناہ نہیں کرتا. ایک ایوب کے لیے دعویٰ کر رہا ہے، ایک آپ کے لیے دعویٰ کر رہا ہے. ہن تواڈے تے کہ تسی کناں کو اودا پاس رکھ دے ہو. تسی ہن کناں کو ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ. ایوب ہیں آگے آگے پڑھے. نہیں کرتا کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ. اگلی گل سن، لکھا ہے اس میں تخم بنا رہتا ہے اور آگے لکھا ہے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا. وہ گناہ، سارے بولو سارے بولو، وہ گناہ کیونکہ وہ گناہ سے نہیں بلکہ گناہ میں سے نکل کر خدا کے بیٹے یسوع مسیح سے پیدا ہوا ہے. لکھا ہے اس کی سرشت میں کوئی گناہ نہیں ہے. اس کی سرشت میں کوئی. آگے لکھا ہوا ہے کیونکہ وجہ کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے. کس سے پیدا ہوا ہے؟ میں کہتا ہوں آپ مبارک لوگ ہیں، صادق لوگ ہیں. آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بائبل مقدس آج فضل کے دور میں بھی یہ دعوے کر رہی ہے اور یہ اعلان کر رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ خدا اعلان کر رہا ہے کہ آج بھی اجنے میں رکھے دے زمین دے اتے جڑے گناہ نہیں کرتے تے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ مجھ سے پیدا ہوئے ہیں. ہیلیلویا. تو تولا گیا اور تھل نکلا. ہیلیلویا. خدا کے لوگوں کبھی اپنے خدا کو رنجیدہ نہ کرنا. او والا مولم تے بنن دیو کہ پھر تے ماتم تے رونے تے چلانے جو آدم اور حوا کی وجہ سے ہوا تھا، بلکہ زمین پر یہ دے کر خدا کہے یہ کلیسیا، اس کلیسیا کے لوگ، اس کلیسیا کا پاسٹر، اس کلیسیا کے سابق ایماندار
मेरे खून खरीदे हैं और मेरी राहों पर चलते हैं और मेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। हालेलुया। हाँ वो गुनाह कर ही नहीं सकता कि खुदा कहने है जिस तरह ਅਸੀਂ दावा करते हैं साढ़े बच्चे मैं नहीं इंज कर ही नहीं सकते, इंज नहीं कर सकते। इसी तरह बाप भी अपने बच्चों के लिए, मेरे लिए, आपके लिए दावा करता है कि मेरे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। हालेलुया। आइए अपने सर झुकाएं, दुआ करें। प्रेज़ कर, तेरा शुक्र